گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اہل بیت نے تعلیم فرمایا کہ اپنے اندر یہ خواہش پیدا کرو، اور اس انداز میں کہلوایا یا لیتنا کننا معک، کہ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ یہ خواہش اپنے اندر پیدا کرو تاکہ ان کے اجر و ثواب میں شریک ہو سکو۔ اور یہ بھی گفتگو ہوئی کہ اگر اس کے تقاضوں کو ہم پورا کریں تو ہم بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور عرض ہوا تھا کہ امام کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اصحاب کو اس بلندی تک لے کر آتے ہیں کہ آج اگر امام معصوم ان شہداء کو خطاب کرے اور ان کی زیارت کرے تو وہ یہ جملہ ضرور کہے گا کہ بے ابی انتم و امی، کہ اے شہدائے کربلا تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہاں تک گفتگو آئی تھی اور ذیل میں تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے جو اس کے مقدمات ہیں، ایک مقدمہ یہ ہے کہ انسان تسلیم کا سبق سیکھے، ان شہداء سے یہ سیکھے کہ کیسے خدا اور ولی خدا کے حکم کے سامنے تسلیم ہوا جاتا ہے۔ اگر اس روح کو انسان حاصل کرتا ہے تو یقیناً ان شہداء کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ اب اس تسلیم کو واضح کرنے کے لیے مقدمے کے طور پر ذرا سے میں قرآنی گفتگو کروں۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ سورہ کہف کہ جس میں 3 واقعات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جناب ذوالقرنین نبی کا واقعہ ہے، اور جناب موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے۔ جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، مگر ان کو حکم ہوا کہ جاؤ میرے نیک بندے کے پاس اس کی شاگردی اختیار کرو۔ اب جناب موسیٰ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جناب خضر کی خدمت میں آتے ہیں جو خود نبی ہیں اس زمانے میں، اور آ کے کہتے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ کیا آپ اپنی شاگردی میں مجھے قبول کریں گے؟ تو جناب خضر نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ چل نہیں سکتے ہو۔ تو جناب موسیٰ فرماتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ اپنی شاگردی میں قبول کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، کہ اگر تم کو میرے ساتھ چلنا ہے، فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَیْءٍ، سوال مت کرنا، جو بھی میں کام انجام دوں اگر میری شاگردی میں رہنا ہے تو چپ چاپ اور خاموشی سے میرے ساتھ رہنا اور سوال مت کرنا، اس کی پیروی کرتے جاؤ۔ اب اس کے بعد 3 واقعات رونما ہوئے، ساتھ میں چلے فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، کہ ساتھ میں چلے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں جب سوار ہوئے تو جناب خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب یہ ایسا کام ہے کہ جس پر اعتراض بنتا ہے، جناب موسیٰ نے فوراً اعتراض کر دیا اخرقتها لتغرق اهلها، آپ نے کشتی میں سوراخ کر دی تاکہ کشتی والے غرق ہو جائیں۔ لقد جئت شيئا امرا، آپ نے عجیب و غریب کام کیا ہے۔ تو اب جناب خضر نے جواب دیا کہ قال الم اقل، میں نے یہ نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پھر آگے بڑھے فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، ایک بچہ ملا انہیں، فقتلہ، اس کو قتل کر دیا۔ پھر وہاں پہ اعتراض کر دیا اقتلت نفسا زکیہ، کہ آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ اچھا کام نہیں ہے، آپ نے غلط کام کیا۔ پھر وہاں پہ جناب موسیٰ نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اعتراض مت کرنا، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو، یہ دوسرا واقعہ۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے حتی اذا اتی اہل قریۃ، ایک گاؤں یہ لوگ پہنچے۔
اور گاؤں والوں سے انہوں نے چونکہ تھکے ہوئے تھے کھانے کا مطالبہ کیا، گاؤں والوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ آگے بڑھے، فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، ایک دیوار انہیں دکھی کہ جو گر رہی تھی، یرید ان ينقض فاقام، تو اس دیوار کو انہوں نے کھڑی کر دیا جناب خضر نے۔ اب جناب موسیٰ نے یہاں پہ بھی اعتراض کیا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ ایک تو ہم گاؤں میں بھوکے آئے، گاؤں والوں سے ہم نے کہا کہ بھائی کھانے کو کچھ دے دو، انہوں نے انکار کر دیا، لیکن یہ کہ آپ نے انہی کے لیے دیوار بنا کے دی، کم سے کم اس کی اجرت تو لے لیتے۔ اب جب یہ اعتراض تیسرا کیا تو انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، یہاں سے ہماری جدائی۔ اب وہ جو 3 واقعات رونما ہوئے اس کی انہوں نے وضاحت فرمائی جناب خضر نے کہ کیوں میں نے ایسا کیا۔ پہلی وضاحت فرمائی کہ فَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، کہ وہ جو کشتی تھی وہ مسکینوں کی تھی، يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کہ وہ دریا میں کام کرتے تھے، میں نے اس میں سوراخ اس لیے کر دیا کہ وہاں پہ ایک ظالم حکمراں رہتا تھا، وہ کشتیوں کو غصب کیا کرتا تھا، لے لیا کرتا تھا، میں نے اس کو معیوب اس لیے بنایا تاکہ اس میں اس کو رغبت نہ رہے اور اس کشتی کو وہ اس پہ قبضہ نہ جمائے اور ان کے ہاتھوں سے وہ کشتی نہ لے، اس لیے میں نے کیا تھا۔ دوسرا جو واقعہ ہے اس کی تشریح کی کہ اما الغلام، وہ جو میں نے بچے کو قتل کیا، فکان ابواہ مومنین، اس کے والدین مومن تھے، اب خطرہ یہ تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر انہیں راہ راست سے منحرف نہ کر دے، ان کے اوپر اثر انداز ہو اور ان کے عقیدے کو متزلزل کر دے اور انہیں مرتد بنا دے، اس لیے اس بچے کو قتل کر دیا۔ البتہ اس کے پیچھے حکمت تھی، اس کے ذیل میں جو روایت ہے وہ کہتی ہے کہ جس بچے کو قتل کیا تھا اس کے عوض میں پروردگار متعال نے ان ماں باپ کو ایک بیٹی عطا کی جس سے آگے چل کر 70 انبیاء آئے ہیں۔ یہ دوسرا واقعہ اور اس کی وضاحت۔ اور تیسرا واقعہ فرمایا کہ وہ اما الجدار، وہ جو دیوار والا واقعہ رونما ہوا کہ وہاں ہم نے پہنچ کے دیوار جو کھڑی کی، فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، وہ دیوار جو تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، وکان تحتہ کنز، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا تھا، تو اس دیوار کو کھڑی اس لیے کی، مرمت اس لیے کی تاکہ جب وہ بچے بڑے ہوں تو اس خزانے کو نکال سکے، کسی اور کے ہاتھ وہ نہ لگے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہ یہ 3 واقعات ہوئے، پہلا کشتی والا واقعہ، دوسرا بچے کو قتل کرنے والا واقعہ، اور تیسرا دیوار کھڑی کرنے والا واقعہ۔ اس میں جناب خضر کیا سکھانا چاہ رہے ہیں جناب موسیٰ کو؟ امام خمینی اس کے ذیل میں لکھتے ہیں، ان آیتوں کے ذیل میں، کہ یہاں پہ جو تشریح کی ہے جناب خضر نے اس کو الگ الگ انداز میں کی ہے، الفاظ کا جو انتخاب کیا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا اردتو، میں نے چاہا کہ اس کشتی میں سوراخ کر دوں، پھر آگے جب بچے کی بات آئی تو وہاں پہ کہا اردنا، ہم نے چاہا، اس کے بعد جب دیوار کھڑی کرنے کی بات آئی تو وہاں پہ کہا ارادہ ربک، تمہارے رب نے ارادہ کیا۔ اس پوری داستان کا خلاصہ انہی 3 الفاظ میں چھپا ہے کہ میں نے ارادہ کیا، پھر دوسرے مرحلے میں ہم نے چاہا جمع کی صورت میں، تیسرے مرحلے میں خدا نے چاہا۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہی یہ کر رہا ہے، وہی اس کا اصلی سبب ہے، اس کے پیچھے اور کوئی سبب نہیں ہے، لیکن جب نظر اور تیز ہوتی ہے تو اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ نہیں، صرف میں ہی وجہ نہیں ہوں، یہ جو میں کام انجام دے رہا ہوں اس کے پیچھے اور بھی اسباب ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن کی آیت ہے کہ جنود السماوات والارض، یعنی اللہ کے بہت سارے لشکر ہیں، اللہ کے کارندے ہیں جو مختلف امور کو انجام دیتے ہیں۔ تو دوسرے مرحلے میں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ صرف میں وجہ نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، اور جب تیسرے مرحلے میں انسان پہنچتا ہے، نظر اور تیز ہوتی ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ سب تو، ان سب کے پیچھے نہ میں ہوں اصلی وجہ، نہ ہم ہیں، بلکہ ان سب کے پیچھے خدا ہے، اصلی قدرت خدا کی ہے، اگر وہ نہ ہو تو یہ اسباب کام نہیں کرتے۔ اور ہمارا بھی اسی طرح ہے نظریہ کہ جب ہم کوئی کام انجام دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم ہی سب کر رہے ہیں، میں کما رہا ہوں تو میں کما رہا ہوں، اس کے پیچھے اور کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ ہم کہتے تو ہیں اللہ اکبر، لیکن خدا کتنا بڑا ہے،
جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے، کسی مشکل میں ہم گھرتے ہیں تو اپنے دوستوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، ماں باپ پہ تکیہ کرتے ہیں کہ اس مشکل سے نجات ماں باپ دلائیں گے، بھائی بہن پہ بھروسہ کرتے ہیں، کسی منسٹر پہ بھروسہ کرتے ہیں، کسی عہدیدار پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جب اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی طاقت ہے، تو تکیہ تو اس کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن ہم دوسرے اسباب کے اوپر تکیہ کرتے ہیں۔ اللہ کی آخرت میں باری آتی ہے، یا سورہ الحمد میں پڑھتے ہیں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہم کتنا خدا سے مدد چاہتے ہیں، کتنا خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ وہ اصلی چیز ہے جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ جناب یوسف کے تعلق سے ملتا ہے کہ جب ان کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو جناب یوسف مسکرا رہے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ بھی کوئی مسکرانے کا وقت ہے، آپ کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ جب میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا تھا تو مجھے بھروسہ ہوتا تھا کہ جس کے اتنے بھائی ہوں اس کے اوپر کہاں مصیبت آ سکتی ہے، لیکن آج یہی بھائی مجھے کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ آج خدا مجھے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ جن بھائیوں پر تمہیں بھروسہ تھا وہی بھائی تمہیں کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ تو بھروسہ اگر کرنا ہے تو صرف خدا کی ذات پہ کرنا، ورنہ قریبی ترین فرد بھی تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ خیر، اپنی گفتگو میں واپس آؤں کہ تسلیم کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور یہ آیت بھی اسی لیے پیش کی کہ جناب موسیٰ اولو العزم نبی ہیں، جناب خضر کی شاگردی میں بھیجا گیا، اور انہوں نے شرط رکھی فلا تسألنی عن شیء، کہ سوال مت کرنا، جو بھی کام ہو آپ خاموشی سے دیکھتے رہیے، آخر میں وجہ بتا دوں گا، لیکن سوال نہیں کرنا، مجھ پہ تکیہ کرنا ہے، مجھ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ یہ شاگردی کا اصول ہے۔ جانے قربان جائیں ابو الفضل العباس کے اوپر کہ حسین کربلا سے لے کے نکلے ہیں، اتنے سخت ترین مراحل راستے میں پیش آئے ہیں، عاشور تک عباس نے کہیں بتائیے کہ کوئی سوال کیا ہو امام سے؟ عباس نے کہیں سوال نہیں کیا ہے۔ جبکہ آپ واقعات کا موازنہ کریں کہ وہ واقعات جو جناب موسیٰ اور خضر کے تعلق سے نقل کیے گئے ہیں ان میں اتنی سنگینی نہیں ہے، لیکن جناب عباس کے واقعات میں آپ دیکھیں کہ کتنے سخت واقعات رونما ہوئے ہیں، کہ پانی بند کر دیا گیا، بچوں کی العطش کی صدائیں اتنی دل ہزی ہیں کہ ہر انسان کا دل لرز جائے، پھر بھی جناب عباس نے کہیں کوئی سوال نہیں کیا۔ جبکہ خود جناب عباس فنون حرب و رزم سے واقف ہے، امام علی نے تربیت کی ہے، جنگ کے کسی بھی اصول میں یہ نہیں بیٹھتا کہ عورتوں اور بچوں کو جنگ میں لے کے آیا جائے، تو حق بنتا ہے یعنی کہ اعتراض کریں، سوال کریں کہ بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ جناب عباس کی بچپن سے تربیت ہوئی، ذہن میں بٹھایا گیا کہ آپ کو علی نے خدا سے اس لیے مانگا ہے تاکہ آپ کو کربلا میں حسین کی مدد کرنی ہے، تو جس کے ذہن میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جس کے لیے تمہاری تربیت کی جا رہی ہے، اس دن تم کو اپنی جنگ کے فنون دکھانے ہیں۔ انصاف سے بتائیے کیا وہ جناب عباس کو موقع ملا ہے؟ جس کی پوری تربیت اس لیے ہوئی ہے کہ جنگ کا مظاہرہ کرنا ہے، اس کو موقع نہیں ملا مگر کبھی سوال نہیں کیا۔ یہ ہے تسلیم، کہ جب امام وقت کے سامنے چل رہے ہو، امام وقت کے ساتھ چل رہے ہو، تو امام کے سامنے تسلیم ہونا ہے، سوال کی گنجائش نہیں بچتی۔ امام مدینے سے نکل رہے ہیں، مکے سے نکل رہے ہیں، بزرگان آ رہے ہیں امام کی خدمت میں، مشورے دے رہے ہیں، مولا نہ جائیے، ایسا کیجئے ویسا کیجئے، یمن چلے جائیے، کہیں اور چلے جائیے۔ امام کو اتنے لوگ مشورے دے رہے ہیں، لیکن جو پہلا شخص تیار کھڑا ہے امام کے حکم کا انتظار کر رہا ہے وہ عباس ابن علی ہے، کہ امام کا اشارہ ہو اور ہم امام کے اشارے پہ کام کریں۔ یہ عباس کی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تسلیم روح ہے، اس کو اگر انسان حاصل کرتا ہے تو یہ پہلا قدم ہے کہ اس راستے میں انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ وہ جو خواہش جگائی گئی ہے کہ یا لیتنا کننا معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، تو اس کا پہلا درس یہ ہے کہ امام وقت اور حکم خدا کے سامنے تسلیم ہو، اعتراض مت کرو، سوال نہ کرو۔ دین کی روح یہی ہے۔ اصفہان کی ایک بڑی شخصیت ہے مرحوم کاشی، نقل ہے کہ ایک بار وہ اپنے مدرسے کے حوض میں وضو کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور وضو کرنے لگا، دیہاتی قسم کا وہ انسان تھا، تو وضو کرنے کا انداز بھی ایسا تھا کہ پانی ادھر ادھر اچھل رہا تھا۔ پھر وہ گیا اندر نماز پڑھنے،
اور جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی. ابھی ان کا وضو مکمل بھی نہیں ہوا تھا مرحوم کاشی کا، وہ باہر نکل گیا نماز پڑھ کے. تو انہوں نے پوچھا کیا کر رہے تھے اندر جا کے؟ کہا کچھ تو نہیں. کہا نہیں کچھ کر تو رہے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، لیکن نماز جس طرح کی پڑھ رہا تھا یہ شاید اسے سمجھانا چاہ رہے تھے. تو اس سے پوچھا کیا کر رہے تھے اندر؟ کہا کچھ نہیں کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا تم نماز پڑھ رہے تھے. کہا نماز پڑھ رہا تھا میں، لیکن دین، وہ سمجھ گیا کہ اب یہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا دیکھیں دین آپ سمجھتے ہیں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، اپنی زندگی میں مصروف ہیں، ہمیں دین وغیرہ نہیں سمجھ میں آتا، لیکن یہاں پہ ہم اس لیے آتے ہیں تاکہ خدا کو یہ کہہ سکیں کہ خدایا ہم باغی نہیں ہیں. ٹھیک ہے ہماری زندگی میں قصور ہے لیکن ہم باغی نہیں ہیں. تو فوراً وہ اپنے شاگردوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بزرگ کو دیکھو، اس کو در کرو، اس نے دین کو سمجھا ہے. ٹھیک ہے اس کی زندگی میں قصور ہے، لیکن دین کا جو اصل پیغام ہے وہ تسلیم ہونا ہے خدا کے سامنے. اس کو یہ سمجھتا ہے کہ وقت بر وقت آنا ہے یہاں پہ اور حاضری دینا ہے، تاکہ اس کا نام ان لوگوں میں شمار ہو جو بندگان خدا ہیں، خدا کے بندوں میں رہ سکے ہو، اس لیے وہ آتا ہے. اب دیکھیں ہماری اور اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ہم حکم خدا کے سامنے تسلیم نہیں ہیں اور اسی کی مار کھا رہے ہیں. اگر یہ سبق ہم سیکھ لیں تو زندگی کی کافی مشکلات ہماری حل ہو جائیں. اچھا اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان سوال نہ کرے دین کے متعلق. سوال الگ چیز ہے، اعتراض الگ چیز ہے. سوال انسان کر سکتا ہے، بھائی دین کے بہت سارے چیزیں ایسے ہیں جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، تو ٹھیک ہے سوال کر سکتا ہے. شبہات ادھر ادھر سے ذہن میں آتے ہیں، ان کو انسان جا کے کسی کے پاس حل کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے اس کا کیا مطلب. لیکن اعتراض کا حق نہیں بنتا. ایک بار جب آپ دین کے اندر آ گئے تو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. اعتراض کی گنجائش پہلے تھی، لا اکراہ فی الدین. جب آپ دین میں انٹر نہیں ہوئے تو آپ وہاں پہ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن جب دین کے اندر ایک بار آ گئے تو پھر اعتراض کی گنجائش نہیں بچتی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ دین کے اندر آ رہے ہیں تو ہزاروں آپ عقلی دلیلیں قائم کر کے آ رہے ہیں، وجود خدا کو ثابت کر کے آ رہے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کو ثابت کر کے آ رہے ہیں. جب آپ نے قرآن میں پڑھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، جب آپ نے یہ دلیل قائم کر لی، جب آپ نے یہ دلیل دیکھ لی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہارے پاس لے کے آئے اسے لے لو اور جس سے وہ روکے اس سے باز آ جاؤ. جب یہ آپ نے دلیل پڑھ لی کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ نبی اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں، جو بھی ہوتا ہے وہ وحی خدا ہوتی ہے، خدا کی مرضی ہوتی ہے، اسی کی ترجمانی کرتے ہیں. جب آپ نے اتنی ساری دلیلیں قائم کر دی کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں، خدا کی طرف سے بولتا ہے، تو جب نبی میدان غدیر میں اعلان ولایت کر رہے ہیں تو کیا اس کے بعد اس بات کی گنجائش بنتی ہے کہ علی کی جگہ کسی اور کو بنایا جائے؟ پھر تو گنجائش بچتی نہیں نا. کہ جب رسول نے کہہ دیا اور وہ رسول کا حکم خدا ہے تو پھر گنجائش بچتی نہیں کہ حکم رسول کے آگے کوئی بات رکھی جائے. یہی مسئلہ ہمارے یہاں بھی ہے کہ ہمارے یہاں ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، نظام مرجعیت اہل بیت کا قائم کردہ ہے. وکلاء کا تعارف اور یہ سسٹم اہل بیت کے زمانے میں شروع ہوا. مختلف علاقوں میں کہ جہاں کے لوگوں کی دسترسی امام تک نہیں تھی، وکلاء معین کیے، وکیل بنائے کہ اپنے دین کو سمجھنا ہو تو ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو، ان سے سمجھو. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ کیوں قائم کیا ہے امام نے؟ تاکہ مکتب چلتا رہے، لوگ باتیں ان کی مانیں. امام کاظم علیہ السلام 1400 سال جیل میں رہے. امام کاظم 14 سال جیل میں رہے، 14 سال جیل میں رہے، لوگوں کی دسترسی امام تک نہیں ہے، پھر بھی مکتب تشیع کا قافلہ چلتا رہا. امام رضا کا زمانہ آیا کہ امام کو ولی عہدی ملی، لیکن امام رضا کے بعد کے ائمہ کو دیکھیے کہ نسبی طور پر انہیں آزادی نہیں ہے. معمولاً ائمہ نظر بند ہیں، گھر میں قید ہیں، عمریں بھی ان کی مختصر ہے، لوگوں کی دسترسی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تشیع پنپ رہی ہے، تشیع اپنے پیروں پہ کھڑی ہے. پھر اس کے بعد غیبت کا زمانہ آتا ہے. پھر جب امام زمانہ نے اپنی توقیع میں یہ کہہ دیا کہ جو فقہا بھی اپنے نفس کی مخالفت کریں، دین کی پیروی کریں، دین کی حفاظت کریں، تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں، ان کی پیروی کریں.
تو اب یہ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ جو اہل بیت کا قائم کردہ نظام ہے اس کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے، طرح طرح کے اعتراضات اسی نظام مرجعیت پر ہوتے ہیں کہ جس مرجعیت کو اتحاد کا سبب قرار دیا ہے، جس مرجعیت کو تشیع کی جان قرار دیا ہے، اسی پر ہمارا جوان اعتراض کرتا ہے۔ تو دین یہ سکھاتا ہے کہ تسلیم رہو، جو ہم نے نظام قائم کیا ہے، جو ہم نے سسٹم قائم کیا ہے، اس کو قبول کرو، اس کے سامنے اپنی بات نہ رکھو۔ یہ کربلا کا سبق ہے۔ اور عجیب انداز میں امام نے تربیت کی ہے، اور جس مرحلے تک امام لے کے گئے ہیں، عقلیں حیران ہیں کہ امام کس طرح سے تربیت کر رہے ہیں کہ وہ جو 80 سال کا بوڑھا ہے، جو 80 سال سے اس مکتب کی شاگردی کر رہا ہے، وہاں تک اس کو بھی پہنچایا ہے کہ جو ابھی صبح آیا ہے، جو ہفتہ بھر پہلے آیا ہے، قافلہ حسینی سے آخری مرحلے میں جڑا ہے، لیکن وہ بھی اس منزل پر ہے کہ ابھی انتم و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ کس انداز میں امام نے تربیت کی ہے ان شاگردوں کی کہ اس مرحلے تک آئے ہیں، عقلیں حیران ہیں۔ اور انسان کی عقلیں کیا، فرشتے بھی صحیح اس کا درک نہیں کر سکے۔ قرآن کی آیت دیکھیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، خدا نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا اعتراض کیا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ کہ علیکم السلام، ایک درود پڑھیں کہ تو اسے جانشین اپنا بنائے گا کہ جو زمین میں فساد برپا کرے، خون ریزی برپا کرے، اس پر اعتراض کیا۔ اور پھر اپنی عبادت کو پیش کیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، ہم تیری تقدیس کر رہے ہیں۔ خدا نے جواب میں کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون۔ توجہ اس پہ کیجئے گا کہ خدا جواب میں کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جب تخلیق کی گفتگو ہو رہی ہے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں، فرشتے اعتراض کر رہے ہیں، خدا جواب میں کہتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو سوال یہ ہے کہ دونوں کی نظر میں کیا الگ الگ واقعات تھے کہ دنیا کے انہوں نے الگ الگ واقعات کو دیکھا، فرشتوں نے ایک الگ واقعے کو دیکھا، مثلا داعش کی دہشت گردی دیکھی، القاعدہ کی دہشت گردی دیکھی، خون خرابہ دیکھا، اور خدا جس واقعے کو نظر میں رکھ کے کہہ رہا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، وہ الگ واقعہ ہے؟ یا یہ کہ نہیں، واقعہ ایک ہی ہے، فرشتے اس کو الگ زاویے سے دیکھ رہے ہیں، خدا الگ زاویے سے بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ مرحوم شوشتری لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے اپنی نورانی نگاہوں سے واقعہ کربلا کو دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کربلا میں دشمنان خدا کس سفاکیت اور بہیمیت کے ساتھ اولیاء خدا کا خون بہا رہے ہیں۔ فرشتوں نے اس واقعے کو دیکھا تو انہوں نے اعتراض کر دیا کہ خدایا تو کسے خلق کر رہا ہے جو زمین میں خون ریزی برپا کرے گا، جو فساد کرے گا؟ لیکن جواب میں خدا کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی خدا ایسی چیز کو بتا رہا ہے کہ جو اس واقعے سے ہٹ کر ہے، دوسرا زاویہ ہے۔ خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہاری بات صحیح ہے، لیکن تم جس زاویے کو دیکھ رہے ہو اس سے ہٹ کر بھی ایک زاویہ ہے جو کربلا کا خوبصورت ترین منظر ہے۔ تم یہ تو دیکھ رہے ہو کہ یزید اور اس کے فوج کے لوگ بہیمیت اور سفاکیت دکھا رہے ہیں، لیکن تم حسین کی بندگی بھی تو دیکھو، وہ کربلا کا خوبصورت پہلو ہے۔ اب اس کے پہلو میں جناب زینب کا یہ جملہ رکھیے کہ جب جناب زینب سے پوچھا گیا کہ واقعہ کربلا کو آپ نے کیسا دیکھا تو کیا فرمایا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا نہیں۔ تو اب مجھے حق دیجئے کہ میں یہ کہوں کہ جن فرشتوں نے واقعہ کربلا پہ اعتراض کیا ان کی نظروں سے یہ پہلو اوجھل رہ گیا، وہ نہیں دیکھ پائے کہ کربلا کا خوبصورت پہلو کون سا ہے۔ خدا کہتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جس چیز کو خدا دیکھ رہا ہے زینب اسی پہلو سے دیکھ رہی ہیں، زینب اسی خوبصورت پہلو کو دیکھ رہی ہیں۔ وہ خوبصورت پہلو جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس پہلو کو زینب دیکھ کے کہہ رہی ما رأیت الا جمیلا، کربلا سے زیادہ خوبصورت منظر کہیں دیکھا نہیں۔ اب دیکھیں فرشتوں نے اس کے مقابل میں اپنی عبادت کو پیش کیا کہ بندگی تو ہم کر رہے ہیں، نسبح بحمدک، تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری تقدیس کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے خلیفہ بنانے کی، انسان کو خلق کرنے کی؟ اب یہ فرشتے
کہ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس تو کر رہے ہیں. حسین کے آخری سجدے کو دیکھ کر جی چاہتا ہے ان فرشتوں سے خطاب کیا جائے کہ آ کے ان حالات میں حسین کا آخری سجدہ دیکھو. تمہیں اپنے اعتراض کے اوپر اور اپنی تسبیح و تقدیس اور اپنی عبادت پر شرمندگی ہوگی. کون ہے جو ان حالات میں سجدے آخر خدا کی بارگاہ میں کرے اور یہ سجدے میں کہے اللہم لک الحمد حمد الشاکرین، خدایا تیرا شکر ہے کہ میں تیری بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کر رہا ہوں. اور اس کو اگر سمجھنا ہو تو اس انداز سے سنیے کہ روایت کہتی ہے کہ جو خون حسین وہاں پہ گرا ہے اس کی تربت پہ اگر کوئی مومن سجدہ کر لے تو ساتوں حجابات ہٹ جاتے ہیں، یعنی بندے اور خدا کے بیچ میں جو فاصلہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یا ایک روایت کہتی ہے کہ اگر اس تربت کے اوپر سجدہ کیا جائے تو زمین کے ساتوں طبق روشن ہو جاتے ہیں. زمین کے ساتوں طبق روشن ہو جاتے ہیں. یعنی آپ سجدہ حسین کی تو بات چھوڑیے، خاک کربلا پہ اگر حسین کا خون گر جائے، اس کی تربت بنا کر اگر کوئی مومن سجدہ کر لے تو اس میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ حجابات ہٹ جاتے ہیں. تو اب اس حسین کا سجدہ کس منزل پہ ہوگا؟ دوسرے انداز میں کہوں کہ انسان کی معراج انسان کی عبادت ہے، اور عبادتوں کی معراج نماز ہے، اور نماز کی معراج سجدہ ہے، اور سجدے کو جو چیز معراج عطا کرتی ہے وہ خاک شفا ہے. جو عبادتوں کو جو چیز بلندی عطا کرتی ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی معراج کا نام سجدہ ہے، اور سجدے کو جو چیز معراج عطا کرتی ہے وہ حسین کی تربت ہے. اب حجابات کی بات آئی تو ایک چیز اور میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ خاک شفا میں خدا نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر واقعاً مخلصانہ سجدہ انسان اس کے اوپر کرے تو خدا اور بندے کے بیچ کے حجابات ہٹ جاتے ہیں. ایک اور حدیث جناب ابو ذر سے نقل ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں امام علی علیہ السلام آئے. پیغمبر نے پوچھا ابو ذر کون شخص آیا ہے؟ تو فرمایا علی آئے ہیں. تو پوچھا علی سے محبت کرتے ہو؟ فرمایا انی لاجد حب علی علی کبدی کبارد الماء، میں علی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جس طریقے سے پیاسے کو جسے شدت کی پیاس لگی ہو اسے ٹھنڈا پانی پلا دیا جائے تو اس کو اپنے جگر میں کیسی خنکی محسوس ہوتی ہے، علی کی محبت سے وہ ٹھنڈک میں محسوس کرتا ہوں. علی کی محبت احلی من العسل، شہد سے زیادہ مجھے شیرین لگتی. پھر پیغمبر نے نصیحت فرمائی کہ احب علی مخلصا، کہ اس سلسلے کو جاری رکھو اور علی سے مخلصانہ محبت کرو. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور اس سے بھی محبت کرو جو علی سے محبت کر رہا ہو. اور اس کے بعد فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو علی سے محبت رکھتا ہے، جس کے دل میں مخلصانہ علی کی محبت ہوگی، اس کے اور خدا کے بیچ میں حجاب نہیں ہوگا. یعنی میں اس کو دونوں باتوں کو جوڑ کے اس طرح سے کہوں کہ خدا اور بندے کے بیچ میں جس فاصلہ جو ہوتا ہے اس فاصلے کو جو چیز ختم کرتی ہے یا وہ محبت علی ہے یا حسین کی تربت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بندے اور خدا کے بیچ کے حجاب کو ختم کرتی ہے. تو تربیت جو امام نے کی ہے اور اس مکتب سے جو تربیت کی جاتی ہے، اس درسگاہ میں آنے والے شاگردوں کی جو تربیت کی جاتی ہے، ان کو اتنی بلندی پہ لایا جاتا ہے، اس معراج پہ لایا جاتا ہے کہ امام معصوم احترام سے کہتا ہے بے ابی انتم و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں. اس بلندی پہ لانا یہ فن اور یہ کمال صرف اہل بیت کا ہے. آج تذکرہ ہم جناب حبیب کا کریں گے کہ جناب حبیب کے تعلق سے ملتا ہے کہ آپ اصحاب سر میں سے تھے، خاص اصحاب اہل بیت میں سے تھے، اور اسرار جانتے تھے، علم غیب رکھتے تھے. آپ کے تعلق سے ملتا ہے واقعہ کہ ایک بار، یعنی تربیت دیکھیں اہل بیت کس طرح کی کرتے ہیں، کہ ایک بار کوفے میں بھیڑ جمع تھی، وہاں پر جناب حبیب تھے، اور اتنے میں جناب میثم تمار آئے، وہ بھی اصحاب سر میں سے تھے، علم غیب رکھتے تھے. جناب میثم تمار آئے، دونوں گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کرتے کرتے جناب حبیب جناب میثم سے کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اسی کوفے میں سولی پہ چڑھایا جائے گا اور تمہارے شکم کو پارا کیا جائے گا.
تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ یہ بزرگ اصحاب میں سے تھے، کسی کو یقین نہیں آیا، اور اس کے علاوہ بھی کس نے کس کا مرنا دیکھا ہے، یہ تو مستقبل کی خبر ہے کہ کس کی کیسے موت آئے گی۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ حبیب اس طرح سے بات کر رہے ہیں میثم کے تعلق سے۔ اور پھر جناب میثم نے بھی پلٹ کے کہا کہ میں بھی تمہارے بارے میں بتاؤں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اسی کوفے میں تمہارا سر نیزے پہ بلند رہے گا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ عام زبان میں اگر کہا جائے تو انہوں نے کہا یہ کیا فضول کی باتیں کر رہے ہیں، کس نے کس کا مرنا دیکھا ہے، مستقبل کی کون باتیں بتا سکتا ہے۔ لوگوں نے جھٹلا دیا، یہ چلے گئے وہاں سے۔ اتنے میں وہاں پہ رشید حجری آئے، ان سے یہ لوگ نقل کرنے لگے کہ ابھی میثم اور حبیب اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا انہوں نے انکمپلیٹ بات بتائی ہے، میں مکمل کرتا ہوں اس کو۔ انہوں نے کہا کہ حبیب کا سر جو نیزہ بردار لے کے آئے گا وہ صرف 100 درہم کے عوض یہ کام کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں انت اکذب منہما، تم تو ان دونوں سے زیادہ جھوٹے ہو، کیا ایسی باریک باتیں بتا رہے ہو۔ اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے واقعات بعد میں رونما ہوئے، جتنی پیشن گوئیاں انہوں نے کی۔ عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی تربیت کا انداز یہ ہے کہ اپنے اصحاب کو اس بلندی پر لے کے آتے ہیں کہ جس طریقے سے علم لدنی مخصوص ہوتا ہے معصوم سے، اہل بیت اپنے اصحاب کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں اور اس بلندی پہ لے کے آتے ہیں کہ وہ علم جو معصوم سے مخصوص ہے اس کی شعائیں بھی ان کے دامن میں آتی ہیں، اپنے اصحاب کو اس بلندی پہ لے کے آتے ہیں۔ اور کئی اصحاب ایسے ہیں کہ جنہیں اصحاب سر میں شمار کیا جاتا ہے اور جو علم غیب رکھتے ہیں، اصحاب کی اس طرح سے تربیت کی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، جناب حبیب ابن مظاہر کی شخصیت بڑی عظیم ہے۔ ہم نے بارہا سنا ہے کہ شب عاشور امام حسین نے اپنے اصحاب سے کہا کہ چلے جاؤ، تمہیں میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم جا سکتے ہو یہاں سے۔ لیکن حبیب کی شخصیت ایسی ہے کہ امام انتظار کر رہے ہیں کہ حبیب آئے گا۔ کچھ فاصلے پر سیاہی نمودار ہوئی، تو جب وہ قافلہ قریب آیا اور گرد و خاک اڑی تو کسی نے کہا کہ کوئی آ رہا ہے ہماری طرف، تو امام حسین نے کہا میرا حبیب آ رہا ہے۔ اور حبیب اکیلے نہیں آئے، تاریخ لکھتی ہے 10-12 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں کوفے سے۔ حبیب جب پہنچے ہیں تو خیام حسینی میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ حبیب جب آتے ہیں تو خصوصی طور پر جناب زینب اپنا سلام پہنچواتی ہیں، حبیب اپنا سر پیٹ لیتے ہیں کہ یہ دن بھی آ گئے کہ سید زادیاں اور آقا زادیاں غلاموں کو سلام پہنچوائیں، غلاموں کو سلام کہلوائیں۔ حبیب اپنے سر پہ پیٹتے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک وقت وہ آتا ہے کہ نماز ظہر کا وقت آتا ہے۔ امام حسین حبیب سے کہتے ہیں اے حبیب، ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، ان دشمنوں سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دے۔ حبیب حکم مولا کی تعمیل کرنے کے لیے دشمنوں کی طرف جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے مولا نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جنگ متوقف کر دو۔ تو ادھر سے کسی شقی نے جواب دیا کہ ارے حسین کی نماز قبول نہیں ہے، حسین دین سے خارج ہو گئے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حبیب کو جلال آ گیا۔ حبیب نے کہا اگر حسین کی نماز قبول نہیں ہے تو پھر کس کی نماز قبول ہے؟ حبیب نے وہیں تلوار نکالی اور پھر واپس نہیں آئے، وہیں جنگ کرتے رہے، دشمنوں کو اکیلے روکے رکھا۔ ادھر نماز امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، ادھر حبیب جنگ لڑ رہے ہیں۔ ادھر امام کی نماز تمام ہوئی، حبیب زمین کربلا پہ گرے، امام دوڑے حبیب کی طرف۔ حبیب کے پاس جب پہنچے ہیں تو حبیب کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، حبیب کے سر کو زانوں پہ رکھا۔ میں کہوں گا اے حبیب، آپ ان خوش قسمتوں میں سے ہیں کہ جن کے سر کو امام نے اپنے زانوں پہ رکھا ہے، آپ کی بچپن کی دوستی ہے۔ اے حبیب، کچھ وقفے کے بعد آپ آئیے گا، وہ انسان جو آپ کے سر کو اتنی محبت کے ساتھ اپنے دامن میں رکھ رہا ہے، کچھ وقفے کے بعد آئیے گا، یہی زمین کربلا ہوگی، اس کا سر کوئی اپنے دامن میں لینے والا نہ ہوگا۔ جب وہ انسان زمین کربلا پہ لیٹا ہوگا، زمین کربلا پہ آخری سانسیں لے رہا ہوگا، تو اس وقت اس کے سینے پر ایک سنگینی محسوس ہوگی۔ جب آنکھیں کھلیں گی تو سامنے شم نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، حبیب کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ تاریخ ایک جملہ اور نقل کرتی ہے، کہتی ہے کہ جب امام حبیب کے سرانے پہنچے ہیں تو بان الانکسار فی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔
وہ حسین کہ جو لوگوں کے جنازے پہ پہنچے ہیں، کہیں تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ حسین نے کہیں یہ احساس کیا ہو کہ اب حسین ٹوٹ گئے ہیں۔ تاریخ دو ہی مقام پہ لکھتے ہیں، یا اس وقت جب حبیب اس دنیا سے گئے ہیں، یا اس وقت جب عباس با وفا کے سرانے پہنچے ہیں۔ وہاں پہ بھی کہا تاریخ لکھتی ہے کہ جب عباس کے سرانے پہنچے تو بان الانکسار فی وجہ الحسین، شکستگی کے آثار حسین کے چہرے پہ نمایاں تھے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ جناب حبیب کے سرانے پہ آئے، وہاں پہ بھی یہی تاریخ لکھتی ہے کہ بان الانکسار فی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمایاں تھے۔ ارے میرے بچپن کا ساتھی اس دنیا سے جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، حبیب کی شخصیت اتنی بزرگ تھی، اتنی بلند تھی کہ جب تو لوگوں نے جب ان کے سر کو تن سے جدا کیا گیا تو دو قاتلوں کے بیچ میں اختلاف ہو گیا۔ ایک کہتا ہے حبیب کا سر میں لے کے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا۔ آخر کار ایک شقی کو حبیب کا سر دیا گیا، وہ ابن زیاد سے انعام لینے کی غرض سے حبیب کے سر کو لے کے کوفے کی طرف چلا، وہ بھی اس انداز میں کہ اپنے گھوڑے کی گردن میں حبیب کے سر کو باندھا۔ جب کوفے میں داخل ہوا تو دیکھا ایک بچہ 13-14 سال کا اس کا پیچھا کر رہا ہے، تو اسے شبہ ہوا۔ اس بچے سے پوچھا کہ تم آخر میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ بچہ کہتا ہے جس کا تم سر لے کے جا رہے ہو وہ میرے بابا ہے، میرے بابا کا سر مجھے دے دو، میں لے جا کے اسے دفن کر دوں گا۔ وہ شقی کہتا ہے نہیں، میں سر ابن زیاد کے پاس لے کے جاؤں گا، اس سے اس کا انعام لوں گا۔ بچے کے دل میں انتقام کا جذبہ بھڑک رہا تھا۔ وہ بچہ اس ظالم کی تصویر کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ فوج میں شامل ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس قاتل کو جا کے خیمے میں قتل کر دیتا ہے۔ میں کہوں گا اے حبیب کے بیٹے، تم نے اپنے بابا کو قتل ہوتے نہیں دیکھا، صرف بابا کا سر دیکھا تو ان کے انتقام کی آگ میں اتنا بھڑک رہے تھے کہ جب تک تم نے اپنے بابا کے قاتل کا قتل کا انتقام نہ لے لیا سکون نہیں ملا۔ ارے ذرا سید سجاد سے پوچھو کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک نوکے نیزہ کی بلندی پر اپنے بابا کا سر مسلسل دیکھتے جا رہے تھے، مگر دین کی مصلحت تھی کہ امام خاموش رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ